بالکل آخر میں اگر میں پوچھ پاؤں آپ سے سینیٹر صاحب، ایک بندہ سیاستدان، we have to go, we have to leave. ڈالر نہیں سنبھل رہا، سیلاب آ گیا، پھر اب زلزلہ آ گیا، یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ ایک بڑا ہولناک منظر تھا. آپ میں ہمارا پورا دفتر جتنا کرو یہاں پر موجود تھا سب بھاگے ہیں بلڈنگ سے باہر. یہ کتنی شدت تھی اور کتنا ہولناک تھا یہ زلزلہ تھا 7.7 ریکٹر اسکیل کا. ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے اور شام میں جو زلزلہ آیا جس نے اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی ہے ناظرین، وہ زلزلہ تھا 7.8 ریکٹر اسکیل کا. صرف 1 ریکٹر اسکیل کا فرق ہے ناظرین. کیسے کروڑوں کا مال چھوڑ کر نفسا نفسی کے عالم میں بھاگے ہو. میں گاڑی میں تھا اور گاڑی میں مجھے زلزلہ، کھڑی گاڑی میں مجھے زلزلہ محسوس ہوا. میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، ہارپ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے ناظرین؟ یہ ٹیکنالوجی زمین کے اندر موجود جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ان کی موومنٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے. اس ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ جو سرحد پہ موجود، اگر کوئی فوجی موجود ہے سرحد پہ، لیٹ سے کوئی فوجی ہے، تو ان کی جو ڈیسیژن پاور ہے اسے کمزور کیا جا سکتا ہے، انہیں ذہنی طور پہ بیمار کیا جا سکتا ہے. 2-4 ماہ پہلے جو ہے مجھے رپورٹ کرنے کا اس وقت موقع ملا کہ اس نے کہا جی پاکستان، انڈیا اور نیپال کا جو یہ فالٹ لائن ہے، ادھر جو ہے 7.8 کا غالباً اس وقت آیا تھا، if I'm not wrong. اس نے کہا جی رفلی 7.8 کا نہ صرف کہ آنے کا امکان ہے بلکہ انیویٹیبل ہے، یہ لیٹ ہو چکا ہوا ہے، تو اس ایریا میں بہت زیادہ خطرات ہیں. تو وہ نیوز اخبار میں کام کرتا تھا، بڑی فلیش ہوئی، کچھ لوگوں نے وہ نہیں کی، مانا، کچھ نے نہیں مانا. تو ابھی کیونکہ ریسنٹلی جب ٹرکی میں بہت زیادہ خوفناک آیا ہے تو 2-4 اس طرح کی رپورٹس، 2-4 سیسمک ایکسپرٹس، زلزلے کے بہت بڑے دنیا کے ایکسپرٹس کی خبریں آئی تھیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ اسی کے ٹریمرز اور اس کا ہی ایک آفٹر میتھ اس خطے میں بھی آنے کا امکان ہو سکتا ہے. افغانستان پاکستان میں بھی آنے کا امکان ہے. کیونکہ میں نے آپ کو جب ٹرکی کا زلزلہ آیا تھا آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، یہ میری پیشگوئی نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے پڑھا تھا. یہ باقاعدہ سویڈن کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ جو امریکہ کی ہارپ ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے یہ زلزلے آ رہے ہیں. یہ امریکہ کا ایک نیا ہتھیار ہے، یہ باقاعدہ ایک ہتھیار ہے. آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اگلے مرحلے میں پاکستان اور ایران کی باری ہے. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اب اگلا زلزلہ یا پاکستان میں آئے گا یا ایران میں آئے گا. میں نے آپ کو ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی. کسی کو یقین نہیں آ رہا، یہ لائیو جیسے ہی اینڈ ہوگا آپ اس لائیو کے اوپر ایک لنک دیکھیں گے میری اس ویڈیو کا، جس ویڈیو میں نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ترکی میں ہونے والے زلزلے کی پیش گوئی پہلے کی گئی تھی سویڈن کی کانفرنس میں کہ ترکی میں زلزلہ آنے والا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ان لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ زلزلہ آئے گا، زمین سے زلزلہ آئے گا، نہیں، ان کو یہ پتا تھا کہ باقاعدہ ترکی پہ ایک حملہ ہوگا اور وہ زلزلے کی صورت میں ہوگا. اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا ناظرین کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے. آج پاکستان میں 7.7 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آیا ہے. ترکی میں آنے والے زلزلے جو تھا وہ 7.8 ریکٹر اسکیل کا تھا، یعنی تقریباً جو ریکٹر اسکیل پہ اس کی جو شدت ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے. اس پہ ذرا غور کریں آپ کہ پاکستان میں زلزلہ کیوں آیا ہے. میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، ہارپ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے ناظرین؟ یہ ٹیکنالوجی زمین کے اندر موجود جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ان کی موومنٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے. اور اب آپ کو پتا چلے گا کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے سیلاب آتے ہیں، آپ کے زلزلے آتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی فوج کو ہرانا ہو تو یہ سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کی زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کے اندر تک ایسی ریز، ایسی شعاعیں بھیجتے ہیں کہ وہ ٹیکٹونک پلیٹس جس کے ہلنے کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اور یہاں تک لکھا ہوا تھا ناظرین کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ جو سرحد پہ موجود، اگر کوئی فوجی موجود ہے سرحد پہ، لیٹ سے کوئی فوجی ہے، تو ان کی جو ڈیسیژن پاور ہے اسے کمزور کیا جا سکتا ہے، انہیں ذہنی طور پہ بیمار کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کو لٹرلی آپ کو شاید عجیب لگ رہا ہوگا. میں دوبارہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے 1.5 مہینے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ یہ کرنے جا رہا ہے.
اور یہ ہوگا. اگلے حملے آپ کو اس طرح ہوں گے, سیلاب آئے گا, زلزلہ آئے گا. سیلاب آیا, ترکی میں زلزلہ آیا تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ زلزلہ اگلا زلزلہ پاکستان اور ایران میں آئے گا. پاکستان میں زلزلہ آیا, پورے پاکستان میں اس کے جھٹکے آئے ہوں گے اور لوگ پینک ہوگا. اور بس ہم پہلے سب سے تو دعا کر سکتے ہیں کہ خیریت رہی ہو اور کوئی بہت زیادہ یا بالکل بھی کوئی جانی نقصان نہ ہوا ہو. میں خدا کرے یہ فی الحال دعائیں ہیں. اور یہ ابھی اس کے متعلق تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے اپنے مختلف علاقے میں کورسپونڈنٹ سے بات کرنے کی. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2006 کا میں اسٹوڈیو میں موجود تھا اور اسٹیٹ لائف بلڈنگ اسلام آباد کی اس کے 13ویں منزل کے تھا, اور ڈیورنگ یہ خبریں چل رہی تھیں تو پورا ہلنا شروع ہو گیا. اور اتنی ہماری نیچے 13ویں منزل پہ تھا, لفٹ کام نہیں کر رہی تھی تو ہی بیٹھے رہے. بس پوائنٹ یہ تھا کہ شروع میں پہلے 10-12 گھنٹے تک جو ہے وہ ماگلا ٹاور اسلام آباد کا گرا, کیونکہ وہ تھا اسلام آباد کے بیچ میں, تو سارا میڈیا اسی کو ڈسکس کرتا رہا. یہ تقریباً کوئی بڑی لیٹ 12-14 گھنٹے بعد اطلاعیں آنا شروع ہوئی کہ اصل ڈیوسٹیشن جو نقصان ہوا تھا وہ مظفر آباد, بالا کوٹ یا ان پہاڑی علاقوں میں ہوا تھا. سو اس میں یہ جو بیلٹ بتائی جا رہی پہاڑی علاقے ہیں, دور افتادہ علاقے ہیں, تو اللہ خیر کرے. بہت زیادہ اللہ خدا سے دعا ہے, خدا سے دعا ہے کہ خیریت رہی ہو اور نقصانات نہ ہوا ہو, مالی اور جانی خاص طور پہ نہ ہوا ہو. مگر پھر بھی ایک میرا خیال ہے مختلف بیورو سے بات کر لیں, کسی جگہ پہ کوئی کسی کو اطلاع ہو تو یہ سیاسی اس وقت بات کرتے وقت اچھا ہی نہیں لگتا. انسان تمام پاکستانی اور پورا خطہ جو ہے اس وقت جو ہے سب کے دل دہل رہے ہیں اس وقت اور ڈرے میں ہیں لوگ. تو یہ پتہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اسلام آباد کے ہاسپٹلز میں الرٹ جاری ہو گیا ہے بالکل. کیونکہ یہ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ 2006 کا جو زلزلہ آیا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے میں 2005 میں تو میں 2004 کے قریب امریکہ میں بیس تھا, اور اس وقت جو دنیا کے سب سے ٹاپ 2-4 بڑے سیسمک زلزلے کے ایکسپرٹ تھے, تو اس نے وہاں پہ ایک سائنسی رسالے میں یہ خبر دی. اس نے کہا جی کیونکہ یہ پاکستان اور انڈیا اور یہ جو ہمارا بیلٹ ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کہ 2 پلیٹیں جو ہیں نیچے سے انڈین پلیٹ جو ہے وہ ہمالیہ اس لیے اونچا پہاڑی جاتی ہے, اس کو پش کرتی ہے. تو جہاں پہ فالٹ لائن ہوتی ہے اکثر وہاں پہ اندیشہ زیادہ ہوتا ہے, خدشہ زیادہ ہوتا ہے, خطرہ زیادہ ہوتا ہے زلزلوں کا. تو وہ مشہور ترین جو فالٹ لائنز دنیا میں ہیں وہ ایک ہمارا یہ خطہ ہے پورا, آپ شروع کر لیں کہ کشمیر کے ایک اینڈ سے لے کے یہ پوری ہمالیہ کی بیس والا, دوسرا ایک کیلیفورنیا میں ہے, اس طرح اور بھی کئی خطے ہیں جہاں پہ خطرات زیادہ رہتے ہیں. اس وقت جو ہے اس نے ایگزیکٹ پریڈکٹ کہا تھا. اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بڑا مشکل ہے یہ بتا دینا کہ آج کے دن فلانے مہینے میں فلانا ہو جائے گا, مگر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں.